اس محرم کے مہینے میں یہ 3 کام ضرور کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رضوان رضا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنی اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ محرم الحرام کا یہ پیارا برکت والا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ آج کی یہ رات رب کریم سے مانگنے کی رات ہے۔ آج کا یہ دن رب کریم سے مانگنے کا دن ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ ہو سکے مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی، آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ آپ اس مہینے میں یہ 3 کام ضرور کر لیں، انشاءاللہ تعالی پورا سال آپ کا گھر رزق سے، مال و دولت سے اور پیسوں سے بھرا رہے گا، کیونکہ اس مہینے میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کچھ منٹ کا یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ رب کریم سے جو مانگیں گے وہ مل کر رہے گا۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے اور ہر لمحہ رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، غریب ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے یا پریشان ہے، قرض دار ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرضوں کے تلے دبا ہوا ہے، یا میاں بیوی میں، بیوی شوہر میں محبت کی کمی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت ہو، انشاءاللہ تعالی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی اور بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ محرم الحرام کے مہینے میں صرف یہ 3 وظیفے پڑھ لینا، انشاءاللہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز میں آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا آپ سے کوئی غلطی ہو اور آپ وظیفہ صحیح سے نہ کر پائیں اور اس وظیفے کو اس مہینے میں کر کے فائدہ نہ حاصل کر سکیں، کیونکہ بے شک خوش قسمت لوگ ہی یہ 3 کام اس محرم کے مہینے میں کریں گے۔ جو چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں جو ہر کسی کو زبانی آتے ہیں، آپ نے یہ وظیفے بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن محرم کے مہینے کے یہ خاص وظیفے جس ترتیب، جس طریقے سے اور جتنی تعداد میں پڑھنے کو کہا جائے، آپ کو میرے بتائے گئے طریقے سے ہی پڑھنا ہے۔ آپ نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، چاہے کوئی بھی عمل کرتے ہوں، کوئی بھی وظیفے پڑھتے ہیں، آپ محرم الحرام کے اس مبارک مہینے میں کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، اس سے آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس پیارے سے محرم الحرام کے مہینے میں یہ 3 کام ضرور کریے گا، یہ 3 وظیفے ضرور پڑھیے گا۔ جو وظیفے آپ پڑھتے ہیں ان کا تو فائدہ آپ کو ہو ہی جائے گا، لیکن یہ 3 کام، یہ 3 چھوٹی چھوٹی وظیفے جو میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو آپ مجھے ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ آپ کہیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو جائے، اور مہینہ شروع ہو بھی چکا ہے، تو آپ کو یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ آپ کے پاس پورا مہینہ موجود ہے، مہینے کا ہر دن، پورا رات، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ میں سے جس کو جہاں، جس دن، جیسے وقت مل جائے، آپ کو یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال، یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے پڑھنے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 وظیفے صرف کچھ منٹ میں ہی پڑھ لیے جائیں گے۔ اگر آپ چند منٹ نکال کر اس محرم کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہر مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ ان چند منٹ کے، کچھ منٹوں کے اعمال سے
چھوٹے اور مختصر وظیفوں سے آپ اپنی ساری زندگی کی تمام پریشانیوں اور مشکلوں سے نجات پا لیں گے۔ تمام پریشانیوں سے، مشکلوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، غریبی سے، تنگ دستی سے، قرض سے، بیماری سے، وبا سے، ہر آفت و بلا سے چھٹکارا پا لیں گے۔ کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، بگڑے ہوئے کام، اٹکے ہوئے کام، کئی سالوں سے رکے ہوئے مقصد اور آپ کی حاجتیں سب پوری ہو جائیں گی۔ جی ہاں، جو آپ نے محنتیں، مشقتیں کی، لوگوں کی منت سماجت کی، بڑی بڑی سفارشیں کی، پھر بھی پورے نہ ہوئے، آپ کے وہ تمام حاجتیں، آپ کے وہ تمام بگڑے ہوئے کام محرم الحرام کے اس برکت والے مہینے میں ان وظیفوں کو کر لینے کی برکت سے، ان اعمال کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی اور آپ کی وہ تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ تمام رکے ہوئے، اٹکے ہوئے، بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ رب کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ آپ اس مہینے تھوڑا نہ مانگنا، آپ رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ میرے رب کے لیے ہر ایک چیز ممکن ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے وہ آپ کو عطا کرے گا۔ وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اگر آپ یا آپ کے گھر والے، آپ کے کوئی قریبی بیمار ہیں تو شفائے کلی کے لیے یہ وظیفے پڑھ لیں۔ اگر آپ غریب ہیں، مفلس ہیں، تنگ دست ہیں، غریبی سے پریشان ہوں، غربت کے مارے ہوئے ہوں، در در کی ٹھوکریں کھا کھا کر تنگ آ گئے ہوں، اب تک کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو محرم کے اسی مہینے میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لو۔ میں کہتا ہوں یہ وظیفہ پڑھنے کے دوران ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ وظیفہ پڑھنے کے دوران ہی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں، برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی انشاءاللہ۔ وظیفہ پڑھ کر اٹھنے سے پہلے ہی آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ وظیفہ کریں، اس مہینے عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ نفل عبادت بھی کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یاد رکھیے، جس سے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جاتی ہیں، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ جو نوکری جس کے لیے آپ سالوں سے پریشان ہیں، وہ دولت یا ہر وہ چیز جس کے لیے آپ سالوں سے انتظار کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اس محرم کے مہینے میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لیں۔ آج کر لیں، کل کر لیں، پرسوں کر لیں، دن میں کر لیں، رات میں کر لیں، صبح میں کر لیں، شام میں کر لیں۔ آپ کے پاس پورا مہینہ ہے، پورے محرم کے مہینے میں کبھی بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو غیبی مدد حاصل ہوگی اور آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج اس وظیفے کو کر لیں یا اس مہینے میں کسی بھی دن کر لیں، تو وہ ساری چیزیں جو آپ کو چاہیے، جو آپ کی حاجتیں ہیں، جو آپ کے دل کی مرادیں ہیں، یہ 3 وظیفے پڑھنے سے مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی مرادوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو پورا فرمائے، آمین۔ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، ہمیں ہر مشکل اور پریشانی اور مصیبت و آفتوں بلا سے بچائے، چھٹکارا عطا فرمائے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ کامنٹ باکس میں جائیے، آپ سبھی حضرات کامنٹ میں آمین لکھیے، انشاءاللہ ہم سب کی دعا قبول ہوگی۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے، تو کامنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کی حاجتیں، مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتی ہیں، وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے، کب کرنا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دن سمجھ لیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کب کرنا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ محرم کے مہینے میں آپ کبھی بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی اور مہینے میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں
محرم کا مہینہ بیت گیا ہے یا محرم کا مہینہ آنے والا ہے تو بھی اس عمل کو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو ہرگز چھوڑ کر نہ جائیں، یہ وظیفہ آپ ہرگز مس نہ کریں، وظیفہ ضرور کریں۔ اور جان لیتے ہیں کہ وقت کیا ہوگا، تو آپ کبھی بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ دن میں کر لیں، رات میں کر لیں، صبح میں کر لیں، شام میں کر لیں، آپ کسی بھی نماز کے وقت بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، چاہے فجر کا وقت ہو، ظہر کا وقت ہو یا عصر کا وقت ہو، مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ پورے 24 گھنٹے میں کبھی بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ پاک و صاف ہوں اور باوضو ہوں۔ ناپاکی کی حالت میں یہ وظیفہ نہیں پڑھنا ہے اور بنا وضو کے بھی آپ کو وظیفہ نہیں پڑھنا ہے۔ ان وظیفوں کو کرنے کے لیے آپ کا پاک ہونا اور باوضو ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو پہلے اچھے سے وضو کر لیں۔ تو وظیفے میں آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سی بھی پڑھ سکتی ہیں۔ جی ہاں، آپ کوئی سا بھی درود پڑھ لیں، 3 بار آپ درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنا ہے۔ آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 1 بار، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا 2 بار، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا 3 بار۔ یا آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علی محمد، جی ہاں یہ بھی ایک درود پاک ہے، صلی اللہ علی محمد، اسے بھی آپ 3 بار پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ درود ابراہیمی سب سے افضل درود شریف ہے اور یہ درود شریف ہم لوگ نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ آئیے ایک بار ہم آپ کو درود ابراہیمی پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوراً آپ کو اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آپ درود شریف 3 بار پڑھ لیں، بہتر ہوگا آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 3 ٹائمز، یعنی 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اور جب تک آپ کا وظیفہ، آپ کا عمل مکمل نہ ہو جائے آپ کو اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھنا ہے۔ اور یاد رکھیں توجہ بہت ضروری ہے، یعنی کہ دھیان سے پڑھیں، فوکس کے ساتھ کنسنٹریٹ ہو کر پڑھیں، پورے دھیان سے توجہ سے پڑھیں، اپنا دماغ ادھر ادھر نہ لے جائیں، ادھر ادھر کی باتیں نہ سوچیں، ادھر ادھر کے خیالات دماغ میں نہ لائیں۔ آپ کو اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج یا جب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھیں تو آپ کی اگر سینکڑوں حاجات ہیں، ہزاروں حاجتیں ہیں، آپ کی ہزاروں مرادیں ہیں، تو ہر حاجت کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں، ہر مراد کے لیے، ہر کام کے لیے، ہر مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں، چاہے آپ کی 1 حاجتیں ہوں، 2 حاجتیں ہوں، 10 حاجتیں ہوں یا 100 حاجتیں ہوں، سینکڑوں ہزاروں حاجتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ اگر کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لیں۔ یہ عمل پڑھنے سے، یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے لیے غیب سے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بہترین گھر سے نوازے گا،
انشاءاللہ آپ گاڑی چاہتے ہو گاڑی مانگ لو، بے اولاد ہو نیک و صالح برکت والی صحت والی اولاد مانگ لو، جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں بیٹے کے خواہش مند ہیں وہ اللہ سے نرینہ اولاد مانگ لیں، جن کے گھر میں بیٹی ہیں بیٹیاں نہیں ہیں وہ اللہ سے بیٹی مانگ لیں، رحمت مانگ لیں۔ آپ قرض دار ہیں، اگر قرض کے دلدل میں دبے ہوئے ہیں پھنسے ہوئے ہیں، لوگ آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ہر جگہ پر طعنے دیتے ہیں، اگر آپ ضلالت سے بچنا چاہتے ہو، ذلت سے بچنا چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، لوگوں کے طعنوں سے بچنا چاہتے ہو، قرض جیسی دلدل سے بچنا چاہتے ہو، تو اپنے مقصد کی نیت کرو۔ من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کے ہر مقصد کی کامیابی کی نیت لازمی کرنا، ضرور کرنا۔ محرم الحرام کا یہ برکت والا مہینہ قبولیت والا مہینہ ہے، یہ موقع سال میں ایک بار ہی ملتا ہے، یہ مہینہ لاپرواہی میں مت گزارنا۔ آپ جو کچھ مانگ سکتی ہو مانگ لو، آپ جو کچھ مانگیں گی آپ کو مل کر رہے گا۔ یقین نہیں ہوتا تو یہ وظیفہ خود پڑھ لو، اپنے مقصد کو اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ کو وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ کو سب سے پہلے پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جی ہاں، یہ ایسا وظیفہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے سے ہر معاملات بن جاتے ہیں، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھ لیں ہر مقصد کے لیے، ہر حاجت کے لیے، سارے کاموں کے لیے یہ ایک وظیفہ کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آپ اس کو 100 بار پڑھیں، آپ چاہیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، تسبیح پہ پڑھ لیں، الیکٹرانک تسبیح آتی ہے بٹن والی، آپ اس پہ پڑھ لیں کاؤنٹر مشین پہ، یا آپ جس طرح سے گننا چاہیں گن کر 100 بار پڑھ لیں۔ 100 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ ہو گیا ایک بار، حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ ہو گیا 2 بار، حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ ہو گیا 3 بار۔ اس طرح سے آپ کو پورے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے لیے آپ کو پھر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ کوثر پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سورہ کوثر آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے پورے 21 بار، یعنی کہ 21 ٹائمز، 20 1 21 بار سورہ کوثر آپ کو پڑھنی ہے۔ ہم آپ کو سورہ کوثر بھی ایک بار پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر آپ کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پورے 21 بار پڑھیں۔ 21 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی نام پڑھنا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھنا ہے۔ آپ کو اس طرح پڑھنا ہے، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد۔ اللہ یہ رب تعالی کا ذاتی نام ہے، یہ اس میں جلالت ہے۔ اللہ آپ کو پڑھنا ہے یا اللہ، پھر آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھنا ہے یا محمد۔ ٹھیک ہے، محمد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور یہ ایسا مبارک نام ہے کہ اس نام کو پڑھنے کی برکت سے ہر کام بن جاتے ہیں، ہر معاملات طے ہو جاتے ہیں، ہر بگڑے کام بن جاتے ہیں، ہر حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد۔ آپ کو اللہ کا نام پڑھنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں، یا اللہ یا محمد یہ ہو گیا 1 بار، یا اللہ یا محمد یہ ہو گیا 2 بار، یا اللہ یا محمد یہ ہو گیا 3 بار۔ اس طرح سے پورے 21 بار پڑھیں
اور اتنا پڑھنے کے بعد آخر میں بھی آپ حضرات 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ یاد رہے وہی والی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی، وہی آخر میں بھی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ آپ کو مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ دعا میں بھی سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیں، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کے اللہ سے دعا کریں، اور اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی اور آپ کی پریشانیاں ضرور دور ہوں گی۔ پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ اسے محرم کے مہینے میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں، پورے سال میں کسی بھی دن آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ خود بھی ضرور کیجئے، دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔